تمہیں کس نے دور کر دیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نومید نہ ہونا. لوگ ڈرائیں گے تیری کوئی بخشش نہیں، لوگ کہیں گے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. تو نے کسی کے نہیں سننی، تو نے آ جانا ہے. نہ امید ہو میری رحمت سے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں سارے گناہ معاف کروں گا، اور میں کیوں نہ کروں. انہ هو الغفور الرحیم، کوئی ہے میرے سوا معاف کرنا. ضد کو ضد سے نہ توڑو، ضد چھوڑ، اپنی ضد چھوڑ. اگر عافیت کی زندگی چاہتے ہو تو کوئی ضد لگائے نا تو ہار مان جاؤ. آج تم جاؤ، گھر ٹوٹے پڑے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کہ یہ بھی ضد پہ ہے وہ بھی ضد پہ ہے. مر جانے والے، مٹی ہو جانے والے ایسی گندی گندی چیزوں پر اڑ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، خاندان کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، لیکن ایک معمولی سی ضد کو نہیں چھوڑتے. نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا، سنو غور سے بچوں سارے سنو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ سب. روزہ عاشق بنا دیتا ہے. اگر سر سے لے کر پاؤں تک روزہ ہو، آنکھیں بھی روزہ رکھیں حرام نہ دیکھیں، دماغ بھی روزہ رکھے حرام نہ سوچے، دل بھی روزہ رکھے، کسی کا بغض دل میں ہے تو نکال دے. ارے روزہ حج سے بڑا فرض ہے، روزہ حج سے بڑا فرض ہے، روزہ حج سے بڑا فرض ہے. میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے. تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے، اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے. وہ بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں، اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے. اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن. سن لو سن لو سن لو، تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے. سہارنپور میں جھگڑا ہو گیا. ایک جگہ تھی ہندوؤں کی، مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. مسجد بنانا چاہتے تھے، ہندو مندر بنانا چاہتے تھے. جج نے کہا بھائی کوئی ایسا آدمی ہے، ہندوؤں سے کہا، جو گواہی دے دے تو اس کی گواہی تم قبول کر لو گے. اور مسلمانوں سے بھی پوچھا تو ہندوؤں نے کہا جی ہاں، مفتی مظفر حسین صاحب اگر گواہی دے دیں کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم دے دیں گے. مسلمان بڑے خوش ہو گئے، مفتی مظفر تو آخر اب مسلمان ہے تو ہمارے حق میں گواہی دے گا. انگریز جج نے پوچھا ہاں جی مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے دیکھو جج صاحب، یہ زمین ہندوؤں کی ہے اور مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو مسلمانوں نے گالیاں نکالنی شروع، وہ یہودیوں والا بن گیا نا. تو انگریز جج نے کہا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا. اپنی ہار مان کے اسلام کو جتاتا. تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھے ہوئے. مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کر رہے؟ وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے؟ کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ کیوں نہیں مسلمان بن کے رہتے ہو؟ کہ جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے رات کا کچھ وقت اللہ کو دے. جس نے بھی اللہ کو پانا ہے رات کا جتنا وقت آپ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہو اس میں سے صرف 10 منٹ اللہ کو دے دو. وضو کرو، نفل پڑھو، 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، بڑے سست ہو 2 ہی پڑھ لو کہ نام تو آ جائے، نام تو آ جائے کہ ہاں یہ بھی راتوں کو جاگنے والا. ساری دنیا کے مالک بنے، اللہ ناراض ہوا تو کیا کمایا.
ساری دنیا چھن گئی اور اللہ ملا تو کیا گھاٹا ہے؟ اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے۔ اس کے لیے دنیا کا پاکیزہ ترین خاندان اپنے سر کٹا کے پیغام دے رہا ہے، اللہ کو نہ چھوڑنا، باقی جو چھوڑنا پڑے چھوڑنا۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلامی کی۔ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قسمت والی ماں ہے جس کو فرما بردار اولاد ملتی ہے، تو اللہ فرمائیں گے اویس تو نے مجھے بہت خوش کیا، ماں کی ہمت۔ دیکھیے جہنم کے لوگ کھڑے ہیں تو انگلی کا اشارہ کرتا جاتا ہے، اللہ جدھر جدھر تیری انگلی کا اشارہ ہوگا ادھر ادھر لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے گا۔ آج میں تیری توفیل لاکھوں آدمیوں کو جنت میں پہنچاؤں گا۔ انسان کا جب علم بگڑتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ عمل بگڑے، علم صحیح ہو تو واپس آنے کی امید ہے، کہ دماغ کہہ رہا ہے غلط کر رہا ہوں تو کبھی واپس آنے کی امید ہے۔ دماغ اور عمل ایک ہو جائیں، علم بھی غلط ہو جائے، عمل بھی غلط ہو جائے، واپسی کی امید ناممکن کی حد تک چلی جاتی۔ شیطان سے کسی نے پوچھا تجھے کون سے لوگ اچھے لگتے ہیں؟ کہنے لگا تین، ایک شرابی، ایک بخیل اور ایک غصے والا۔ اور پھر کہنے لگا اگلی بات بتاؤں؟ کیا کہ اگر یہ تینوں باتیں کسی میں اکٹھی ہو جائیں، تینوں باتیں، شرابی بھی ہو، غصے والا بھی ہو، بخیل بھی ہو، تو پھر وہ میرا پیر ہوتا ہے، میں اس کا مرید ہوتا ہوں۔